Hello friends, subscribe حضرت my انس بن channel مالک Hadith رضی اللہ 92. تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص تھا جو معاملہ کرنے میں سادہ اور کمزور تھا۔ اس کے گھر والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا، اے اللہ کے نبی، فلاں پر پابندی لگا دیجئے، وہ خرید و فروخت کرتا ہے حالانکہ وہ معاملہ طے کرنے میں بہت کمزور ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور خرید و فروخت سے منع فرمایا تو اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں اس کام سے نہیں رہ سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم خرید و فروخت نہیں چھوڑ سکتے تو کہا کرو لاؤ اور لو، یعنی معاملہ نقد کرو اور دھوکہ فریب نہیں۔ ابو ثور نے اخبارنا سعید کے بجائے ان سعید کہا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3501۔ جناب عمر بن شعیب اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع العربان سے منع فرمایا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا، اس کی صورت جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں یہ ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے۔ کوئی کسی سے غلام خریدے یا جانور کرائے پر لے، پھر اسے کہے کہ میں تجھے 1 دینار دیے جاتا ہوں، اگر میں نے یہ سودا کرائے پر لینا چھوڑ دیا یعنی نہ لیا تو جو میں نے تجھے دیا یہ تیرا ہوا، ورنہ اصل قیمت میں شمار ہوگا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3502۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ایک آدمی میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے ایسی چیز خریدنی چاہتا ہے جو میرے پاس نہیں ہوتی، تو کیا میں اس کے لیے بازار سے خرید لوں؟ آپ نے فرمایا، جو تیرے پاس نہیں ہے وہ مت بیچ۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3503۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادھار اور بیع اور ایک بیع میں 2 شرطیں حلال نہیں ہیں، اور اس چیز کا نفع بھی حلال نہیں جو تیری اپنی ضمانت میں نہیں، اور جو چیز تیرے پاس یعنی قبضے میں نہ ہو اسے مت فروخت کر۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3504۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اونٹ فروخت کیا اور ان سے شرط کر لی کہ میں اپنے گھر تک اس پر سواری کروں گا۔ اس حدیث کے آخر میں کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نے تمہارا نقصان کیا ہے تاکہ میں تمہارا اونٹ لے لوں؟ جاؤ، اونٹ بھی لے جاؤ اور اس کی قیمت بھی، دونوں ہی تمہارے ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3505۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمدنی کا حقدار وہی ہے جو ضامن ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3508۔ جناب مخلد بن خفاف غفاری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ میری ایک غلام میں شراکت تھی، میں نے اسے کام پہ لگایا جبکہ میرا ساتھی غائب تھا، تو وہ غلام میرے لیے کما کر لایا۔ میرے شریک نے اپنے حصے کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کیا اور مقدمہ قاضی کے سامنے پیش کر دیا، تو قاضی نے مجھ سے کہا کہ میں اس کا حصہ ادا کر دوں۔ چنانچہ میں حضرت عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کے پاس آیا اور واقعہ انہیں بتایا، تو وہ قاضی کے پاس گئے اور اسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آمدنی کا وہی حقدار ہوتا ہے جو ضامن ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3509۔ جناب عبد الرحمن بن قیس بن محمد بن عاشس اپنے والد قیس سے اور وہ عبد الرحمن کے دادا محمد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عاشس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 20,000 میں کچھ غلام خریدے جو کہ خمس کے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیمت لینے کے لیے آدمی بھیجا تو اس نے کہا کہ میں نے انہیں 10,000 میں لیا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کسی آدمی کو منتخب کر لو جو ہم میں فیصلہ کر دے۔ حضرت اشعث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ خود ہی میرے اور اپنے درمیان فیصلہ کر دیں۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے، جب خریدار اور فروخت کنندہ کے درمیان اختلاف ہو جائے اور ان میں کوئی گواہ نہ ہو تو بات فروخت کرنے والے کی معتبر ہوگی، یا وہ دونوں ہی سودا چھوڑ دیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3511۔ جناب قاسم بن عبد الرحمن نے اپنے والد سے روایت کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلام بھیجے اور الفاظ میں کمی بیشی ہے، مذکورہ بالا روایت کے ہم معنی بیان کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3512۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شفع ہر مشترک زمین یا باغ میں ہے، اسے اپنے شریک کو خبر دیے بغیر فروخت کرنا درست نہیں۔ اگر بلا اطلاع فروخت کر دیا ہو تو وہ شریک ہی زیادہ حقدار ہے، حتیٰ کہ وہ دوسرے کے لیے اجازت دے دے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3513۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مشترک غیر تقسیم شدہ چیز میں شفع رکھا ہے، لیکن جب حدود متعین ہو جائیں اور راستے الگ الگ ہو جائیں تو پھر کوئی شفع نہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3514۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب زمین تقسیم ہو جائے اور حدود متعین ہو جائیں تو اس میں کوئی شفع نہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3515۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، ہمسایہ اپنے قرب کی بنا پر زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3516۔ حضرت سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھر کا ہمسایہ ہمسائے کے گھر یا زمین کا زیادہ حقدار ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3517۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمسایہ ہمسائے پر شفع کا زیادہ حقدار ہے، اگر وہ موجود نہ ہو تو اس کا انتظار کیا جائے، بشرطے کہ ان کا راستہ ایک ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3518۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی کنگال اور مفلس ہو جائے اور پھر کوئی مال دینے والا اپنا مال اس کے پاس بعینی ہی پائے تو دوسروں کی نسبت وہی اس کا زیادہ حقدار ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3519۔ جناب ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث رحمہ اللہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی مال بیچا ہو اور پھر خریدار کنگال ہو گیا ہو اور بیچنے والے نے اس کی کوئی قیمت وصول نہ کی ہو، پھر وہ اپنے مال کو اس کے پاس بعینی ہی پائے تو وہی اس کا زیادہ حقدار ہوگا۔ اگر خریدار فوت ہو جائے تو مال والا دیگر قرض خواہوں کے ساتھ برابر ہوگا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3520۔ جناب ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی مذکورہ بالا حدیث مالک نمبر 3520 کے ہم معنی روایت کیا، اس میں مزید کہا، اگر اس کی کچھ قیمت وصول کر لی ہو تو پھر وہ اس میں دیگر قرض خواہوں کے برابر حق رکھتا ہوگا۔ ابو بکر نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا، جو شخص فوت ہو جائے اور اس کے پاس کسی شخص کا مال بعینی ہی موجود ہو، اس نے اس کو کوئی قیمت بھی ادا نہ کی ہو تو صاحب مال دوسرے قرض خواہوں جیسے سلوک کا مستحق ہوگا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مالک کی حدیث زیادہ صحیح ہے، یعنی حدیث نمبر 3520۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3521۔ جناب ابو بکر بن عبد الرحمن نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کی مانند بیان کیا، کہا، اگر اس کی قیمت سے کچھ وصول کر لیا ہو تو باقی میں وہ دیگر قرض خواہوں کے برابر ہوگا، البتہ اگر کوئی شخص ہلاک ہو جائے اور اس کے پاس کسی کا مال بعینی ہی موجود ہو، وہ خواہ اس کی قیمت وصول کر چکا ہو یا نہ، تو وہ باقی قرض خواہوں کے ساتھ ہوگا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3522۔ جناب عمر بن خلدہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اپنے ایک صاحب کے سلسلے میں جو مفلس ہو گیا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے فرمایا، میں ہر صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا فیصلہ کروں گا۔ فرمایا، جو شخص مفلس یا فوت ہو جائے اور مال والا بعینی ہی اپنا مال اس کے پاس پائے تو وہی اس مال کا زیادہ حقدار ہوگا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کون اس حدیث کو قبول کرے گا؟ راوی حدیث ابو المعتمر کون ہے؟ یعنی ہم اس کو نہیں جانتے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3523۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دودھ والے جانور کا دودھ نکالا جائے گا جبکہ اسے رہن رکھا گیا ہو، اس خرچ کے عوض جو اس پر ہوتا ہے، اور سواری والے جانور پر سواری کی جائے گی
جبکہ اسے رہن رکھا گیا ہو، اس خرچ کے عوض جو اس پر ہوتا ہے۔ جو شخص سواری کرتا ہے اور دودھ نکالتا ہے، خرچ بھی اسی پر ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ہمارے نزدیک صحیح ہے، یعنی مزعومہ فقہی اصولوں کے برخلاف حدیث برحق ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3526۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو نبی ہوں گے نہ شہید، مگر قیامت کے روز اللہ کے ہاں بلند مراتب و منازل کی وجہ سے انبیاء و شہداء بھی ان پر رش کریں گے۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمیں بتائیں وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں اللہ کی کتاب یا اللہ کے ساتھ محبت کی بنا پر محبت کرتے تھے، حالانکہ ان کا آپس میں کوئی رشتہ نہ تھا یا مالی لین دین نہ تھا۔ اللہ کی قسم، ان کے چہرے نور ہوں گے اور وہ لوگ نور پر ہوں گے۔ جب لوگ خوف زدہ ہو رہے ہوں گے تو انہیں کوئی خوف نہ ہوگا، جب لوگ غمگین و پریشان ہو رہے ہوں گے تو انہیں کوئی غم اور پریشانی نہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آگاہ رہو، اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم کھائیں گے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3527۔ عمارہ بن عمیر کی پھوپھی نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ایک یتیم میری کفالت میں ہے، کیا میں اس کے مال میں سے کھا سکتی ہوں؟ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، انتہائی پاکیزہ مال جو انسان کھاتا ہے وہی ہے جو اس کی اپنی کمائی کا ہو، انسان کی اولاد اس کی اپنی کمائی ہی ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3528۔ عمارہ بن عمیر اپنی والدہ سے، وہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی اولاد اس کی اپنی کمائی ہے، بلکہ بہترین کمائی ہے، چنانچہ تم ان کے مالوں میں سے کھا سکتے ہو۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا کہ حماد بن ابی سلیمان نے اس روایت میں زیادہ کیا ہے، یعنی تم ان کی کمائی کھا سکتے ہو جب تم ضرورت مند ہو، مگر یہ اضافہ منکر یعنی ضعیف ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3529۔ جناب عمرو بن شعیب اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس مال ہے اور اولاد بھی، اور میرا والد میرے مال کا ضرورت مند رہتا ہے، یعنی لیتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اور تمہارا مال تمہارے والد کا ہے، بے شک تمہاری اولادیں تمہاری بہترین کمائی ہے، چنانچہ تم اپنی اولادوں کی کمائی سے کھا سکتے ہو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3530۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہند ام معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا، بے شک میرا شوہر ابو سفیان بخیل آدمی ہے اور مجھے اس قدر نہیں دیتا جو مجھے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہو، اگر میں اس کے مال میں سے کچھ لے لوں تو کیا مجھے کوئی گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قدر لے لیا کرو جو دستور کے مطابق تجھے اور تیرے بچوں کے لیے کافی ہو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3532۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہند نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا، اے اللہ کے رسول، بے شک میرا شوہر ابو سفیان بخیل آدمی ہے، میں اگر اس کے مال میں سے اس کے عیال یعنی بچوں پر اس کی اجازت کے بغیر خرچ کروں تو کیا مجھ پر کوئی گناہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دستور کے مطابق خرچ کرو تو تم پر کوئی حرج نہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3533۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے اور اس کا بدل بھی دیا کرتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3536۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں آج کے بعد کسی کا ہدیہ قبول نہیں کروں گا سوائے اس کے کہ کوئی مہاجر قریشی ہو یا انصاری یا دوسی یا ثقفی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3537۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ہدیہ دے کر واپس لے لینے والا ایسے ہے جیسے کوئی قے کرے اور پھر اسے کھا لے۔ حمام رحمہ اللہ کہتے ہیں قتادہ رحمہ اللہ نے کہا کہ ہم تو قے کو حرام سمجھتے ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3538۔ حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی کو حلال نہیں کہ کوئی عطیہ دے یا ہدیہ اور پھر اسے واپس لوٹا لے، سوائے باپ کے جو وہ اپنے بیٹے کو دے تو واپس لے سکتا ہے۔ اس شخص کی مثال جو عطیہ دے کر واپس لے اس کتے کی سی ہے جو کھاتا ہے، جب پیٹ بھر جائے تو قے کر دیتا ہے اور پھر دوبارہ اسی کو کھانے لگ جاتا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3539۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہدیہ دے کر واپس لینے والے کی مثال کتے کی سی ہے جو قے کرتا اور پھر دوبارہ اسے کھانے لگتا ہے۔ تو جب کوئی ہبہ کرنے والا اپنا عطیہ واپس لینے لگے تو اسے برسرعام کھڑا کیا جائے اور جو واپس لے رہا ہو اس کے متعلق پوچھا جائے، پھر وہ چیز اسے واپس دے دی جائے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3540۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے کسی بھائی کی سفارش کی اور پھر اسے اس پر کوئی ہدیہ دیا تو اگر اس نے اسے قبول کر لیا تو وہ سود کے دروازوں میں سے ایک بڑے دروازے میں داخل ہو گیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3541۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے ایک غلام عطیہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، یہ غلام کیا اور کیسا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یہ میرا غلام ہے، میرے والد نے مجھے دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا اس نے تیرے سب بھائیوں کو اسی طرح دیا ہے جیسے تجھے دیا ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا، تو اسے واپس کر دے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3543۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد میں عدل کرو، اپنی اولاد میں عدل کرو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3544۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا، میرے اس بیٹے کو اپنا غلام ہدیہ کر دیں اور میرے خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بھی بنائے۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ فلاں کی دختر یعنی اس کی اپنی بیوی عمرہ بنت رواحہ نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے کہ میں اس کے بیٹے کو ایک غلام دوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا اس کے اور بھائی ہیں؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ نے پوچھا، کیا ان سب کو بھی تو نے اس جیسا غلام دیا ہے جیسا اس کو دیا ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ درست نہیں ہے اور میں صرف حق کا گواہ بنتا ہوں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3545۔ جناب عمرو بن شعیب اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص کسی عورت کی عصمت کا مالک بن جائے یعنی عورت اس کے نکاح میں آ جائے تو اس عورت کو جائز نہیں کہ اپنے ذاتی مال میں بھی تصرف کرے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3546۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر عطیہ دینا جائز نہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3547۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرہ یعنی عمر بھر کے لیے دیا گیا عطیہ ہمیشہ ہمیش کے لیے موہوب لہو کا ہو جاتا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3548۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کی مثل بیان کیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3549۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، عمرہ اسی کے لیے ہوا جس کو عطیہ دیا گیا ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3550۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے زندگی بھر کے لیے کوئی عطیہ دیا گیا تو یہ اس کا اور اس کے وارثوں کا ہوا۔ اس عطیے کے وارث وہی ہوں گے جو اس کی اولاد میں سے اس کے وارث ہوں گے۔
سننے ابو داود حدیث نمبر 3551۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے ہم معنی بیان کیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لیث بن سعد نے بواسطہ زہری ابو سلمہ سے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3552۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی کو اور اس کی اولاد کو عمر بھر کے لیے عطیہ دیا گیا ہو تو یہ اسی کا ہوا جس کو دیا گیا ہو، یہ دینے والے کو واپس نہیں لوٹے گا، کیونکہ اس نے ایسا عطیہ دیا ہے جس میں وراثت چل نکلی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3553۔ جناب ابن شہاب رحمہ اللہ نے اپنے سند سے مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی بیان کیا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کو عقیل اور یزید بن ابی حبیب نے بواسطہ ابن شہاب اسی طرح روایت کیا ہے، البتہ اوزاعی کے الفاظ میں اختلاف ہے جو کہ ابن شہاب سے نقل ہوئے ہیں، اور فلیح بن سلیمان نے حدیث مالک کی طرح روایت کیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3554۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عمرہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے نافذ قرار دیا ہے، وہی ہے کہ یوں کہے یہ تیرے لیے ہے اور تیری اولاد کے لیے ہے، اور جب یوں کہے تیرے جیتے جی یہ تیرے لیے ہے تو یہ اس کے مالک کو لوٹ آئے گا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3555۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رقبہ یا عمرہ کے انداز میں ہدیہ مت کیا کرو، جسے کوئی چیز بطور رقبہ یا عمرہ دی گئی ہو تو یہ اس کے وارثوں کی ہو گئی، یعنی جسے دی گئی ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3556۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرہ اور رقبہ کے ہدیے ان کے اہل کے ہو جاتے ہیں، جنہیں دیے گئے ہوں واپس نہیں ہو سکتے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3558۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے زندگی بھر کے لیے کوئی ہدیہ کیا ہو تو زندگی اور موت دونوں صورتوں میں اس کا ہے جس کو دیا گیا ہے، اور رقبہ کا ہدیہ نہ کیا کرو، جس نے کوئی چیز اس انداز میں دی ہو تو اس کا راستہ وہی ہے، یعنی جس کو دے دی ہو اسی کی وراثت میں جائے گی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3559۔ جناب مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عمرہ یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے سے یوں کہے، جب تک تو زندہ ہے یہ تیرے لیے ہے، پس جب یوں کہہ دیا تو یہ اس کی ہوئی اور بعد ازاں اس کے وارثوں کی ہے۔ اور رقبہ یہ ہے کہ انسان دوسرے سے کہے، یہ چیز ہم میں سے بعد میں مرنے والے کے لیے ہے، اگر تو پہلے مر گیا تو میری ہوگی ورنہ تیری رہی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3560۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے، تو اب کسی وارث کے لیے وصیت نہیں، اور کوئی عورت اپنے گھر میں سے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی چیز خرچ نہ کرے۔ کہا کیا اے اللہ کے رسول، طعام بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ تو ہمارے افضل اموال میں سے ہوتا ہے۔ پھر فرمایا، مانگی کی چیز واپس کرنی ہوتی ہے، اور دودھ کا جانور جو عطیہ دیا گیا ہو لوٹایا جاتا ہے، قرض ادا کرنا لازم ہے، اور ضامن آدمی ذمہ دار ہوتا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3565۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک اہلیہ کے گھر میں تھے کہ امہات المومنین میں سے کسی دوسری نے خادمہ کے ہاتھ ان کی خدمت میں ایک پیالہ بھیجا جس میں کھانا تھا۔ گھر والی نے خادمہ کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور پیالہ توڑ دیا۔ ابن مسنہ نے بیان کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹے ہوئے دونوں ٹکڑے پکڑے اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملایا اور کھانا اس میں ڈالنے لگے اور فرماتے جاتے تھے، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے۔ ابن مسنہ نے اضافہ کیا، کھاؤ۔ چنانچہ سب نے کھایا، حتیٰ کہ وہ اہلیہ پیالہ لے کر آ گئی جو اس کے گھر میں تھا۔ ہم مسدد کی حدیث کے الفاظ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ، اور آپ نے خادمہ کو پیالے کے لیے رو کے رکھا حتیٰ کہ وہ کھانے سے فارغ ہو گئے۔ پھر آپ نے صحیح سالم پیالہ خادمہ کے حوالے کیا اور ٹوٹا ہوا گھر میں رکھ لیا۔
سننے ابو داود حدیث نمبر 3567۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے کوئی عورت نہیں دیکھی جو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کھانا بنانے والی ہو۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا اور آپ کی خدمت میں میرے گھر میں بھیج دیا۔ مجھے اس پر تیش آ گیا تو میں نے برتن توڑ دیا۔ پھر میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس کا کیا کفارہ ہے جو میں نے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، برتن کے بدلے برتن اور کھانے کے بدلے کھانا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3568۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قاضی کا عہدہ لیا تو وہ چھری کے بغیر ہی ذبح کر دیا گیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3571۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے لوگوں کا قاضی بنا دیا گیا اسے چھری کے بغیر ہی ذبح کر دیا گیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3572۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی حاکم فیصلہ کرے اور خوب سوچ بچار اور اجتہاد سے کام لے اور درست نتیجے پر پہنچے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے، اور جب کوئی خوب سوچ بچار اور اجتہاد سے کام لے اور اس سے خطا ہو جائے تو اس کے لیے ایک اجر ہے۔ یزید بن عبداللہ بن الہاد نے کہا، میں نے یہ روایت ابو بکر بن حزم کو بیان کی تو انہوں نے کہا، مجھے ابو سلمہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسے ہی روایت کی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3574۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ سورہ مائدہ کی یہ تینوں آیات وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ یہاں سے لے کر الفاسقون تک یہودیوں کے قبائل بالخصوص قریظہ اور بنو نذیر کے متعلق نازل ہوئی تھی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3576۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اس منصب اور کام کا طلبگار ہوگا ہم اسے ہرگز نہیں دیں گے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3579۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور لینے والے کو لعنت فرمائی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3580۔ حضرت عدی بن عمیرہ کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو تم میں سے جس کسی کو ہماری طرف سے کوئی عملداری سونپی گئی ہو پھر اس نے اس کے محاصل میں سے کوئی سوئی یا اس سے بھی کم یا زیادہ کو چھپا لیا تو وہ طوق ہے جسے پہنے ہوئے وہ قیامت کے روز حاضر ہوگا۔ تو کالے سے رنگ کا ایک انصاری جوان کھڑا ہو گیا، گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں، کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، مجھ سے اپنا کام واپس لے لیجئے۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا، میں نے آپ کو سنا ہے کہ آپ یوں فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ہاں میں یہی کہتا ہوں، جس کو ہم نے کوئی کام سونپا ہو تو اسے چاہیے کہ اس کے محاصل تھوڑے ہوں یا زیادہ سب لے آئے، اور پھر اس میں سے جو اسے حق کی خدمت دیا جائے وہ لے لے، اور جس سے روک دیا جائے اس سے رک جائے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3581۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک بشر ہوں، تم اپنے جھگڑے میرے پاس لاتے ہو اور ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی دوسرے کے مقابلے میں اپنی حجت پیش کرنے میں زیادہ چرب زبان ہو، اور پھر میں اس سے سننے کے مطابق فیصلہ کر دوں، تو جس کسی کے لیے میں اس کے بھائی کے حق کا فیصلہ کر دوں تو وہ اسے کچھ نہ لے، بلا شبہ میں اس کے لیے آگ کا ٹکڑا کاٹ رہا ہوں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3583۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی آئے، ان کا میراث کے معاملے میں جھگڑا تھا اور ان کے پاس سوائے اپنے اپنے دعوے کے اور کوئی گواہ نہ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور مذکورہ بالا حدیث کی مثل بیان کیا، چنانچہ وہ دونوں رونے لگے اور ہر ایک دوسرے سے کہنے لگا، میرا حق تیرے لیے ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا، جب تم ایسا کرتے ہو تو آپس میں تقسیم کر لو اور حق کا قصد کرو، پھر آپس میں قرعہ ڈال لو، یعنی حصے کی تعیین کے لیے، پھر ممکنہ زیادتی ایک دوسرے سے معاف کروا لو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3584۔
ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کی۔ ان دو آدمیوں کا وراثت میں جھگڑا تھا اور بھی چند دوسری چیزیں تھیں جن کے نشانات مٹ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز میں مجھ پر کچھ نازل نہ ہوا ہو اس میں اپنی رائے سے فیصلہ کرتا ہوں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3585۔ احمد بن عبدہ الزبی کہتے ہیں کہ ہمیں معاذ بن معاذ نے بیان کیا، کہا مجھے ابو عثمان شامی حریث بن عثمان نے بیان کیا، اور معاذ بن معاذ نے کہا کہ میں کسی شامی کو حریث بن عثمان سے افضل نہیں سمجھتا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3587۔ جناب عبد الرحمن بن ابی بکرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے صاحبزادے کی طرف لکھ بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی حکم یعنی فیصلہ کرنے والا غصے کی حالت میں دو فریقوں میں فیصلہ نہ کرے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3589۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ پہلے یہ آیت نازل ہوئی، فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ۔ اگر یہ یہود آپ کے پاس آئیں تو آپ ان میں فیصلہ فرمائیں یا اعراض کر لیں۔ پھر اسے منسوخ کر دیا گیا اور فرمایا، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، آپ ان میں فیصلہ فرمائیں اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے نازل کی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3590۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مسلمانوں کا آپس میں صلح کر لینا جائز ہے۔ احمد بن عبد الواحد نے مزید کہا، سوائے ایسی صلح کے جو کسی حرام کو حلال یا کسی حلال کو حرام بنائے۔ سلیمان بن داود نے اضافہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مسلمان اپنی شرطوں کے پابند ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3594۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس نے ابن ابی حضرت سے اپنے قرضے کا مطالبہ کیا۔ یہ مسجد میں تھے کہ ان کی آوازیں اونچی ہو گئی، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں سنا۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نکلے اور اپنے حجرے کا پردہ اٹھایا اور کعب بن مالک کو آواز دیتے ہوئے کہا، اے کعب۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے اسے اشارہ فرمایا کہ اپنا آدھا قرضہ چھوڑ دو۔ کعب نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے معاف کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے سے فرمایا، اٹھ اور اسے ادا کر دے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3595۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بہترین گواہ نہ بتاؤں؟ وہ جو طلب کرنے سے پہلے از خود اپنی گواہی پیش کرتے۔ عبداللہ بن ابی بکر کو الفاظ حدیث میں شک ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا، اس سے مراد یہ ہے کہ صاحب حق کو علم نہ ہو کہ اس کا گواہ کون ہے۔ حمدانی نے کہا، وہ از خود اپنے آپ کو سلطان کے روبرو پیش کر دے۔ ابن سرح نے کہا، یہ امام یعنی حاکم کے سامنے پیش کر دے۔ ابن سرح نے کہا، یا امام یعنی حاکم کے سامنے پیش کر دے۔ حمدانی کی روایت میں اخبارنا ہے۔ ابن سرح نے راوی کا نام ابن ابی عمرہ ذکر کیا ہے۔ ابن سرح نے راوی کا نام ابن ابی عمرہ ذکر کیا ہے، عبد الرحمن بن ابی عمرہ نہیں ذکر کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3596۔ یحییٰ بن راشد نے بیان کیا کہ ہم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے انتظار میں بیٹھے تھے کہ وہ تشریف لے آئے اور بیٹھے، پھر کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے، جس شخص کی سفارش اللہ کی کسی حد کی تنفیذ میں آڑے آئے، تحقیق اس نے اللہ کی مخالفت کی، اور جس نے جانتے بوجھتے باطل کی حمایت میں جھگڑا کیا تو وہ اللہ کی ناراضی میں رہے گا حتیٰ کہ اس سے باز آ جائے، اور جس نے کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس میں نہیں تھی تو اللہ اسے جہنمیوں کی پیپ میں ڈالے گا، وہ اسی کا مستحق رہے گا حتیٰ کہ اپنی بات سے باز آ جائے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3597۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی روایت کیا، فرمایا، جس نے کسی ظلم کے جھگڑے میں معاونت کی، تحقیق وہ اللہ عز و جل کی ناراضی کے ساتھ لوٹا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3598۔
جناب عامر بن شعیب اپنے والد سے، وہ شعیب اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خائن مرد، خائن عورت اور اپنے بھائی کے ساتھ کینہ اور بغض رکھنے والے کی گواہی رد فرمائی ہے، اور ایسے ہی جو کسی گھر والوں کا خدمتگار یعنی نوکر، غلام اور تابع ہو، اس کی گواہی بھی قبول نہیں کی، البتہ دوسروں کے حق میں قبول ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں الغمرو کا معنی بغض و عداوت ہے، اور القانع سے مراد تابع رہنے والا ہے، جیسے کہ کوئی خاص نوکر ہوتا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3600۔ Hello friends, subscribe my channel Hotties92.